السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی رنگ نو چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں اولیاء کرام کی سرزمین ملتان میں موجود ہوں اور میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کیونکہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب رانا محمد اکبر صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ صحافت میں جو آج کل جو ایک مسائل درپیش ہیں صحافیوں کو، ان کی کیا وجوہات ہیں اور کیا صحافی بھی مہنگائی سے متاثر ہوئے ہیں، اور جو ایک نئی حکومت آئی ہے اس سے جو توقعات تھیں عوام کو کیا وہ پوری ہو سکی ہیں۔ آئیے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں رانا اکبر صاحب سے کہ صحافت کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم رانا اکبر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا رانا اکبر صاحب، ایک ویج ایوارڈ کا ذکر ہم اکثر سنتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ صحافیوں کے لیے یہ ویج ایوارڈ کون سی بلا ہے اور یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویج ایوارڈ اخبار نویسوں کے لیے ہر 4 سال کے بعد ایوارڈ کیا جاتا ہے۔ ویج ایوارڈ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جو پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین تھے، انہوں نے 1973 میں اس کو کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا اور نیشنل اسمبلی سے اپروو کروایا، اور اس کے بعد اس کا نفاذ ہوا اور یہ باقاعدگی سے صحافیوں کو دیا جاتا رہا ہے۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے اس پہ مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے صحافی حضرات جو ہیں وہ اپنی نان نقفے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کا جو محنتانہ ہے، معاوضہ ہے ان کا، اس میں ملنے میں دیر ہو جاتی ہے، یا وہ سرے سے ایوارڈ ہی نہیں ہو پاتا، انہیں مل ہی نہیں پاتا۔ بونس جو ہیں وہ بھی بعض اوقات نہیں مل پاتے، جس کی وجہ سے ان کو معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ جی اچھا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں بھی یہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ویج ایوارڈ جو صحافیوں کے لیے بنا ہے اس کو نافذ کیا جائے عملی طور پر۔ یہ مالکان کیوں اس کو نافذ نہیں کرتے؟ کیا وجوہات ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کی؟ آج کے دور میں جہاں دوسرے طبقے معاشی مسائل کا شکار ہیں، اخبارات کا جو شعبہ ہے یہ بھی شدید مالی مشکلات کا شکار ہے، اور مالکان جو ہیں وہ اس کے افورڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو مہنگائی ہی اتنی ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ مالکان جو ہیں وہ کارکنوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ویج ایوارڈ نہیں دے سکتے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اخبارات جو ہیں ان کا اشتہارات کا کوٹا ایک مقرر ہوتا ہے باقاعدہ، جو اس پہ عمل درآمد صحیح نہ ہو پائے تو وہ مالکان جو ہیں وہ پھر متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اخبار کی جو سرکولیشن ہے اس سے تو اتنی انکم نہیں ہو پاتی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا اخبار کے اخراجات جو ہے برداشت کر سکیں، اور اخبار کو چھاپنا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اشتہارات جو ہیں وہ ایسا ذریعہ ہے جس سے اخبار کا جو ہے وہ کام چلتا ہے۔ تو جب انہیں اشتہارات جو ہیں وہ ان کے سسپینڈ ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں مل پاتے ہیں، یا وہ چھوٹے پرچے جو خاص طور پہ جو ABC سرٹیفائیڈ نہیں ہوتے ہیں اور ان کو اخبار بھی نکالنا ہوتا ہے، تو ان کے معاشی مشکلات شدید ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف یہ کہ سہولتیں نہیں دے پاتے بلکہ تنخواہیں تک جو ہیں وہ بر وقت ادا نہیں کر پاتے۔ اسی کی زد میں آج کل ملتان کے صحافی آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشانی ہے، انہیں گھیرا ہوا انہیں، اور وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنا جو ہے روح اور جسم کا سلسلہ برقرار رکھ سکیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے رانا اکبر صاحب، ماشاءاللہ آپ کو 40 سال کا عرصہ صحافت میں ہوا ہے اور یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہے صحافت کے جو تمام ادارے ہیں ان کو بھی قریب سے دیکھا ہے، اور صحافیوں سے بھی آپ کی ظاہر ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہی ہوں گی۔ ایک مسئلہ یہ درپیش ہے اس وقت کہ حکومت جب سے آئی ہے، ایک جو یہ نکالنے کا سلسلہ ملازمین کو جاری ہے،
اور یہ سلسلہ ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہا. کراچی میں اور پنڈی میں، لاہور میں اور یہ ملتان میں یہ سلسلہ جاری ہے ابھی بھی. آپ حیران ہوں گے سن کے، اور آپ کے بھی نالج میں یہ بات ہوگی. لیکن اس سلسلے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ یا تو مالکان اتنے ملازمین نہ بھرتی کریں. ایسا بھی کرتے ہیں ادارے کے، بھرتی کر لیتے ہیں، بعد میں ان کو نکال دیتے ہیں. تو اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے کو حکومت کیا کرے، مالکان کیا کریں؟ حکومت اخبارات میں ملازمین کی رجسٹریشن کا طریقہ کار رائج کرے، تاکہ جو کارکن، جو ملازمین رجسٹرڈ ہوں تو وہ مالکان ان کی اس کے پابند ہوں کہ وہ انہیں سیلری پے کریں گے، وہ انہیں بونس بھی دیں گے، ان کی مزید دیگر مراج ہیں وہ بھی انہیں حاصل ہوں گے اس سے. لیکن پچھلے دنوں حکومت نے کہا ہے یہ کہ ہم دائرے میں لے کر آئیں گے تمام جو ہے اداروں کو، تاکہ وہ ان کی سیلریاں بر وقت دیں. اگر اس طرح ہو جاتا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہوگا. جی بالکل، حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور نہ صرف سوچنا بلکہ حکومت جو ہے اس پہ سٹیپ بھی لے رہی ہے. تو میری جو معلومات ہیں ان کے مطابق حکومت نے اس پہ کئی اقدامات کیے بھی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جلد بہتر ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملازمین کی چھانٹیوں کا سلسلہ ہے، اس میں جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں، جو صحافتی، ان کو کیا کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ ان کی آواز پہنچنی چاہیے ایوانوں تک. جی، صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنی آواز اٹھاتی رہتی ہیں اور اپنی آواز کو ایوان بالا تک بھی پہنچاتے ہیں. قومی اسمبلی میں بھی اس کی گونج سنائی دیتی ہے، کبھی صوبائی اسمبلی میں گونج سنائی دیتی ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ ہلچل بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک کڑی والے ابال سے زیادہ نہیں ہوتی. تو کچھ ہی دنوں میں اس کی وہ گرد بیٹھ جاتی ہے اور مسائل جوں کے توں رہتے ہیں اور بات وہیں کی وہیں رہتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہی رہتے ہیں، کارکن جو ہیں وہ تنہاؤں سے محروم رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کو کوئی ایمرجنسی بنیادوں پہ اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ صحافی جو ہیں ان کا گھر اور ان کے بچے اور ان کا وہ جو ہے اس سے اپنی گزر بسر کر سکیں. اچھا رن صاحب، ایک صحافتی اقدار کے فروغ میں پریس کلب کا کیا کردار ہوتا ہے؟ پریس کلب ایک بہت زوردار کردار ادا کرنے والی جگہ ہے، جو صحافیوں کو ان کے مختلف مشکلات سے اور مسائل سے نکالنے میں حد الوسع کوشش کرتے ہیں. ان کے رہنما وہاں کے، ان کے عہدیداران اور سینئر جرنلسٹ، اور ان کو ریلیف دلوایا جاتا ہے اور ملتا بھی ہے ریلیف. اچھا، ملتان پریس کلب جو ہے ماشاءاللہ کافی اچھا، میں نے خود بھی دیکھا ہے، پریس کلب ہے. جی جی. تو وہاں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کافی. جی، میں اس سلسلے میں محترم شکیل انجم صاحب جو صدر پریس کلب رہے ہیں اور ہیں موجودہ، ان کو یہ ایٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صحافیوں کے لیے بنائی گئی جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس میں اپنا کردار کما حق ادا کیا، اور بہت بھرپور کردار ادا کیا. ان کو پلاٹوں کے الاٹمنٹ سے لے کر اور ان کو کاغذات کی تکمیل تک، بلکہ قبضوں تک، ہر چیز انہوں نے جو ہے ان کے لیے وہ کی ہے، اور وہ اس میں مزید ابھی تقدوں میں لگے ہوئے ہیں، فیز 2 کے لیے بھی ٹرائی کیا جانا. میں شکیل انجم صاحب کا مبارکباد دیتا ہوں. جی بالکل، ہم نے آپ کی مبارکباد رنگ نو چینل کی جانب سے شکیل انجم صاحب کو پہنچائی ہے، اور بڑا ان کا کردار ہے، ہمیں پتہ بھی چلتا رہتا ہے. رانا اکبر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے آج کے اس پروگرام کا، آپ سے ملاقات کا، کہ ملتان کے بارے میں کچھ فرما دیجئے کہ ملتان کیسا شہر ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. ملتان ماشاءاللہ بڑے میٹھے لوگوں کا شہر ہے، یہ شہد کی طرح میٹھے ہیں. اور ملتان کے بارے میں مشہور ہے کہ چہار چیز از تحفہ ملتان، گرد گرما گدا و گورستان. اور میں اپنی بات کو اس بات پہ اختتام پذیر کروں گا کہ ملتان ما با جنت اولا برابر است. ماشاءاللہ، شکریہ. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے رانا اکبر صاحب کی گفتگو سنی. ماشاءاللہ انہوں نے صحافت کے حوالے سے بھی کافی گفتگو کی، اور ملتان کے حوالے سے بھی بتایا کہ ملتان کی جو 4 چیزیں ہیں وہ بڑی مشہور ہیں: گرد، گرما، گداگر، گورستان. ٹھیک ہے، گرد سے مراد مٹی، اور گرما سے مراد گرمی،
گداگر سے مراد فقیر اور گورستان سے مراد قبرستان یہاں پر بہت زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے چاروں حوالوں سے یہ ملتان بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے، کسی نیکسٹ ویڈیو تک چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتے رہیں، اور کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور بھیجئے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔